ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں محبت کی ایک بات کہہ دوں جو سچائی ہے، پوری طرح سے سچائی ہے۔ جو لوگ حالات پہ نظر رکھتے رہے انہیں یاد ہوگا، جیسے ہی مدینہ طیبہ میں جانا لوگوں کے لیے روکا گیا، جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری بند کی گئی، پوری دنیا کے بزرگوں نے اپنے آستانے کو بند کر دیا۔ جیسے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضری بند کی گئی، تمام اولیاء اللہ نے اپنے آستانوں کو بند کر لیا۔ اولیاء اللہ نے اپنے آستانوں کو بند کیا، پوری دنیا وہیں رک گئی، پوری دنیا وہیں رک گئی۔ مگر اس وقت دنیا کی دادا گیری کو نہ تسلیم کرنے والا، WHO سے نہ ڈرنے والا، میڈیکل سائنس پہ گمراہ نہ ہونے والا ایک ملک تھا، ترکی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ اس زمانے میں بھی 1 سال پہلے ایک ملک تھا ترکی جس نے یہ کہا تھا کہ ہم مسجدیں بند نہیں کریں گے، واہ 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 واہ۔ اگر موت آنی ہے تو اللہ کے گھر میں ہم مرنا پسند کریں گے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حالت سجدے میں ہم مرنا پسند کریں گے، ہم بند نہیں کریں گے، جبکہ پوری دنیا بند کر چکی تھی۔ اس نے اللہ کے فضل پہ بھروسہ کیا تو اللہ کا خوف دل میں تھا، اس لیے فضل الہی پہ بھروسہ کیا، اور جب اللہ کے فضل پہ بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامنے رسوا نہیں کیا، بلکہ زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اپنے خزانے کھول دے۔ ترکی کی سرزمین کے لیے اللہ نے خزانے کھول دیا، آج پوری دنیا للچائی نظر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ جو رب پہ بھروسہ رکھتا ہے رب اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اللہ اسے رسوا بھی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک ہو ہی نہیں سکتا۔ خوف خدا دلوں میں پیدا کرو، سنبھالو اپنے آپ کو، سدھارو اپنے آپ کو۔ بے شک بے شک جی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، 10 لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں ہندوستان کے 8 اسٹیٹ جاتا ہوں الحمدللہ، مگر میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ مسلمان ہیں پکے مسلمان ہیں، کلمہ نہیں یاد ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اول کلمہ یاد تو ہے مگر اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے یہ بھی نہیں جانتے۔ یہ قوم مسلم ہے، ہاں یہ ہے ہماری قوم۔ اول کلمہ یاد ہے، معنی کیا ہے نہیں مانی۔ زندگی کا ایک مقصد رہ گیا، کماؤ کھاؤ مر جاؤ۔ ایک مقصد رہ گیا صرف، کماؤ کھاؤ مر جاؤ۔ اسی کے لیے ساری محنت، ساری کوشش۔ جوانی میں عبادت نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ خیال کرتے ہیں ارے ابھی تو جوان ہے، بڑھاپا آئے گا تب عبادت کریں گے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو پیر کا درد جھکنے نہیں دیتا، کمر کی تکلیف جھکنے نہیں دیتی۔ اب کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا آپ بتائیں، کمر میں تکلیف رہتی ہے، رکوع سجدہ نہیں کر پاتے۔ اللہ جوانی کمانے کے چکر میں، بڑھاپا بیماری میں، پوری زندگی تو ایسے گزر گئی، رب کو کب راضی کرو گے؟
सुभान अल्लाह। मौला को कब मनाओगे? बेशक 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 अगर तौफीक नहीं मिल रही है ना तो रब की बारगाह में तौफीक मांगो। मांगो बेशक। दौलत मांगते हो ना, हाय हाय मकान बन जाए मांगते हो ना, दुकान अच्छे से चले ये मांगते हो ना, रोजी रोटी में बरकत हो ये मांगते हो ना। हाँ? तौफीक मांगो, मौला अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। तौफीक मांगो। घर से निकलते हो पाक साफ होके निकलो, नहा धो के निकलो, अल्लाह का कलाम पढ़ लो, चाहे सूरह फातिहा ही पढ़ लो, चारों कुल ही पढ़ लो, एक सिपारा ही पढ़ लो, पाव पारा ही पढ़ लो, एक सफा ही पढ़ लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सफा ही पढ़ लो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो, बावजू हो करके मोहब्बत से उठाओ, होठों से लगाओ, आंखों से लगाओ, सीने से लगाओ, कुरान को खोलो और देखो, कहो मौला मैं पढ़ना तो नहीं जानता मगर ये तेरा कलाम है, जो फरमाया है हक फरमाया है, मैं इस पे ईमान लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, अल्लामा मोहम्मद यहया साहब किबला जिंदाबाद। मौला जो फरमाया है हक फरमाया है, मैं इस पे ईमान लाया हूँ। मौला ये जो मैं देख रहा हूँ या जो तूने नाजिल किया है, ऐ खुदावंदे कुद्दूस इस पे अमल करने की तौफीक दे दे। पाव पारा पढ़े हो, रब की बारगाह में दुआ करो, मौला गलतियों को माफ फरमा दे, अपने करम से सवाब अता फरमा, और जो पढ़ा है उस पे अमल करने की तौफीक दे दे। आमीन सुभान अल्लाह इस कलाम की बरकत से परेशानियां टाल दे, अल्लाह इस कलाम की बरकत से फला काम में कामयाबी दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना तो कर सकते हो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत कर सकते हो ना, ये बहाना नहीं है हमको पढ़ना नहीं आता। पढ़ना नहीं आता है, मोहब्बत से चूमना तो आता है ना, मोहब्बत से खोलना तो आता, बहाने ना बनाओ, इतना करो। अल्लाह तौफीक दे, करो। नहीं तौफीक मिल रही है, तौफीक मांगो, मांगो बेशक। सिर्फ दौलत ही ना मांगो, इबादत की तौफीक मांगो। बावजू घर से निकलो, बावजू घर से निकलो, कोशिश करो कम अज कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। सुभान अल्लाह। 100 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, कोशिश करो। 2 से 3 मिनट लगेगा 100 मरतबा पढ़ने में। इस्तिग़फ़ार 100 बार पढ़ोगे 2.5-3 मिनट लगेगा। कलमे तैयबा 100 मिनट पढ़ोगे, स्पीड तेज है तो 1.5 से 2 मिनट, स्लो है तो 3 मिनट, इतना वक्त लगना है। मगर ये कितनी अजीम नेकी है और इसकी बरकत से कितनी बलाएं टल जाएंगी, अल्लाह ताला कैसे रास्ते खोल देगा, इसका अंदाजा हमें आपको नहीं है। बेशक बेशक बेशक। है तो 2 कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इसमें कितनी तासीर है ये सिर्फ वो जानेगा जो पढ़ता होगा। एक बार शुरू करके देख लो, एक चिल्ले में कितनी बरकतें जाहिर हो जाती हैं, ये आपको इसका अंदाजा आपको खुद हो जाएगा, खुद अंदाजा हो जाएगा। एक बार करके देख लो, एक बार शुरू करो। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हो, शुरू करो दुरूद शरीफ। कारोबार पे जाते हो, अल्लाह से हलाल रोजी मांगो, हलाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलाल मांगो, हलाल में बरकत है। बेशक। हराम से परहेज करो, हराम से परहेज करो। नापाकी है, गंदगी है, वो बुराई है, उसमें अजाब है। हलाल और हराम के फर्क को समझना है। एक मिसाल के जरिए समझो, एक जोड़े का निकाह हुआ, एक जोड़े का निकाह हुआ, जब तक वो मियां बीवी नहीं हुए, निकाह
نکاح سے پہلے اگر رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. جی مرد کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, عورت یا لڑکی کا چہرہ بجھ جاتا ہے, رونق ختم ہو جاتی ہے. مگر جب نکاح ہو جائے اس کے بعد وہی عمل ہوتا ہے تو یہاں لڑکے کا حسن بڑھ جاتا ہے, وہاں عورت کا حسن بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ نکاح سے پہلے جو کیا تھا وہ حرام ہے, اس میں عذاب ہے. نکاح کے بعد وہی عمل ہے, وہ جائز ہے, وہ حلال ہے, اس میں زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حرام اور حلال کا فرق ہے. حلال کماؤ, حلال حلال کماؤ, حلال کھاؤ, اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ. حلال کھلاؤ گے اولاد فرما بردار ہوگی. حلال کھلاؤ گے اولاد فرما بردار ہوگی. حلال کھا کے اولاد پروان چڑھے گی, گناہوں سے بچے گی, گناہوں سے پرہیز کرے گی. اس گناہ کو معمولی نہ جانو, بہت بڑا گناہ ہے یہ. ایک بار داغ لگ جائے, کھا بیٹا ہو یا بیٹی, ایک بار داغ لگ جائے پوری زندگی داغدار ہو جاتی ہے. جب پکارا جائے گا داغی کہا جائے گا, پوری زندگی داغدار ہو جاتی ہے. جی جی. بچو ایسے داغ سے, اللہ سے بچنے کی توفیق مانگو, بے شک. پرہیز کرو, خود حلال کھاؤ, اولاد کو حلال کھلاؤ. سبحان اللہ. حلال کے اثرات پیدا ہوں گے. مشکل آ رہی ہے, دقت ہو رہی ہے, اللہ سے مانگو, صدقہ کرو. کوئی کام رکا ہوا ہے, پھنسا ہوا نہیں ہو رہا ہے, رب کو مناؤ, اس کی بارگاہ میں آؤ, سر کو جھکاؤ, نماز کے ذریعے اس پریشانی کا علاج کرو. کیا؟ نماز کے ذریعے اس پریشانی کا علاج کرو. 10 رکعت پڑھ لو, 4 رکعت پڑھ لو, 6 رکعت پڑھ لو, 2 رکعت پڑھ لو. سر کو سجدے میں رکھو, تڑپ جاؤ, مچل جاؤ رب کی رحمت سے. سبحان اللہ. مانگ لو رب سے, گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہو, اپنے گناہ کو یاد کرتے رہو, شرمندہ ہوتے رہو, رب سے معافی مانگتے رہو. سبحان اللہ. رب سے معافی مانگتے رہو, گناہ کو یاد کرتے رہو, شرمندہ ہوتے رہو, توبہ کرتے رہو, اور پھر اس کی رحمت کو آواز دو. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی رحمت کو آواز دو. اپنی زندگی کا ایک ایک گناہ یاد کریں ہم, ایک ایک گناہ. پہاڑ دیکھا ہے ہم نے, دیکھا ہے آپ نے؟ پہاڑ پہ کیا ہوتا ہے؟ پیڑ پودے, پتھر, کنکر, یہی ہوتے ہیں نا. جی. زندگی کا ایک ایک گناہ یاد کرو. جھوٹ بولنے کا گناہ, غیبت کرنے کا, چغلی کرنے کا, کسی پہ الزام لگانے کا, حرام خوری کا, نماز نہ پڑھنے کا, روزہ نہ رکھنے کا, زکوٰۃ نہ دینے کا, حج نہ کرنے کا, ماں باپ کا احترام نہ کرنے کا. سارے گناہ یاد کرو. ہر روز کے گناہ گنو. اگر ڈیلی 100 جو جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقتہ نماز بالکل نہیں پڑھتے, بس اللہ نے جسے توفیق دیا, رمضان کے روزے رکھتے نہیں, زکوٰۃ دیتے نہیں, عیاشیاں کرتے, شراب پیتے, مکاری کرتے, غیبت کرتے, دوسروں کی برائیاں کرتے, چھوٹے بڑے ہر گناہ موجود ہیں. ہر گناہ کو ایک پتھر تصور کرو, ایک پتھر. جھوٹ بولنے کا ایک گناہ, ایک پتھر. مکاری کرنے کا ایک گناہ, ایک پتھر. وعدہ خلافی کرنے کا ایک گناہ, ایک پتھر. شراب نوشی کرنے کا ایک گناہ, ایک پتھر. چغلی کرنے کا ایک گناہ, ایک پتھر. اگر 30 سال کی زندگی ہے, 50 سال کی زندگی ہے, 60 سال کی زندگی ہے, 40 سال کی زندگی ہے, ہر روز کا ایک پتھر
اس میں چھوٹا پتھر، بڑا پتھر اور بڑا پتھر اور بڑی چٹان اور پھر بڑی بڑی چٹان. اے لوگوں، ہماری زندگی کے گناہ ایسے ہیں. جھوٹ کا ایک پتھر ایک گناہ ہے، غیبت کا ایک پتھر ایک گناہ ہے، عیاشی کا ایک پتھر ایک گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کا ایک پتھر ایک گناہ ہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہ کرنے کا ایک پتھر ایک گناہ ہے، اور نماز نہ پڑھنے کا ایک گناہ اس کا ایک پتھر ہے. یہ بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہر طرح کے پتھر اکٹھا ہوئے پورا پہاڑ تیار ہو گیا. واہ واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، یہ صحیح تھا. پورا پہاڑ تیار ہو گیا. پہاڑ تیار ہو گیا، صحیح تھا. خیال کرو ہماری زندگی کے گناہوں کا یہ پہاڑ، اگر اس میں سے ایک چٹان ہمارے اوپر گر جائے تو ہمارا وجود باقی نہ رہے. وجود باقی نہ رہے، پتہ نہ چلے ہمارا. یہاں تو گناہوں کا مکمل پہاڑ ہے. اس گناہ کے پہاڑ میں اے مسلمانوں، ایمانداری سے نیکی تلاش کر کے بتاؤ آپ کی نیکی یہاں کہاں ہے؟ کون سی نماز ایسی پڑھے ہو جس میں مکمل خلوص رہا ہے رضا الہی کے لیے؟ بے شک بے شک. بلا شبہ میں مانتا ہوں مسجد بن رہی تھی، 10,000 روپیہ دیے تھے، مگر 10 لوگوں سے کہہ ڈالے تھے خلوص. بے شک یہ سچ ہے. محلے کی غریب بچی کی شادی ہو رہی تھی، 10,000 روپے کا انتظام کیے تھے، مگر پوری بارات اور پورے گاؤں کے لوگوں کو خبر بھی تو ہو گئی تھی کہ 5,000 یا 10,000 آپ نے دیا تھا. خلوص کہاں ہے؟ نیکی تو وہی ہے جس میں خلوص ہے. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نیکی وہ ہے جس میں خلوص ہے. گناہ کے اس پہاڑ میں اپنی پوری زندگی میں ایک نیکی تلاش کے لاؤ، صرف ایک نیکی جس پہ یہ یقین ہو کہ مکمل خلوص سے ہوئی اور مقبول ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی، اللہ قبول فرمائے نہ فرمائے، ایک ایک سے نمازی پڑھے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا. قبول فرمائے اس کی رحمت، قبول فرمائے یہ اس کی رحمت، نہ قبول فرمائے یہ اس کی مرضی. مگر جس نیکی پہ یقین ہے کہ یہ نیکی مقبول ہے وہ تلاش کر کے لے آؤ. زندگی تباہ کرنے کے لیے گناہ کا ایک پتھر کافی ہے. یہاں تو پورا پہاڑ موجود ہے. اللہ. اب اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی دوسرا بھی راستہ ہے کوئی راستہ رب کی رحمت کے علاوہ؟ گناہوں کا اگر سمندر موجود ہو، سمندر، پہاڑ موجود ہو، پہاڑ، تو اللہ کی رحمت ایسی ہے جیسے پوری کائنات میں اللہ کی رحمت اور اس میں ہمارے گناہ کی حقیقت ایک قطرے کی طرح ایک بہت بڑی سمندر میں یا پوری دنیا کے سمندر میں ہمارا گناہ ایک قطرے کی طرح رب کی رحمت کے سامنے، رب کی رحمت کے سامنے اس گناہ کی کوئی حقیقت نہیں، بس اللہ کی رحمت کو پکارنے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کو پکارنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کو آواز دو. واہ واہ. امید کا دامن نہ چھوڑو، بے شک. کسی حال میں نہ چھوڑو، اس کے احکام کی پابندی کرو. بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں ہم اور آپ، بزرگوں کے طریقے کو اپنا کے رکھیں. ان اللہ والوں کے قدموں سے لگے رہیں گے، انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی. ان کا احترام کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں. حضرت جی کے ہاتھ چومتے ہو، ماں صاحب آگے تقریر کرنے کے لیے ہاتھ چومتے ہو، کبھی ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. ماں باپ کا دل جلا کے آئے ہو. ماں باپ خوش نہیں،
حضرت کے ہاتھ چومتے ہو دعا مل جائے گی. دعائیں چاہے جتنی لے لو مگر ماں کا دل اگر ناراض ہے، باپ کا دل ناراض ہے، یہ دعا یہاں سے نکلے گی وہاں ہے. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ماں باپ کا دل خوش نہیں ہے. خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، ماں باپ سے محبت کرو، بے شک ان کا دل خوش کرو. بے شک بے شک. جتنی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہو اس سے کم محبت ہمارے ماں باپ نے ہم سے نہیں کیا. بے شک بے شک بے شک بے شک. جی جی. یہ ہمیں کب سمجھ میں آئے گا؟ کب سمجھیں گے اس کو ہم؟ واہ واہ. بالکل بے حس ہو چکے ہیں، بالکل بے ضمیر ہو چکے ہیں. اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرو. بے شک. ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، ہمارے حالات بہت بگڑ چکے. بالکل ابھی نیا کیس آیا نا، عائشہ نامی ایک خاتون نے خودکشی کر لیا ہے. اللہ رحم. بے شک. خودکشی کر لیا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ ہنگامہ مچا ہے. سوشل میڈیا پہ تو یہ ویڈیو اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں. بے شک. خودکشی کی وجہ بتایا جاتا ہے جہیز کی مانگ. شوہر نے جہیز کی مانگ کیا، اس کے گھر والوں نے جہیز کی مانگ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دونوں طرف سے کمی ہے. جی جی. دونوں طرف سے. نام کتنا پیارا، عائشہ. کاش کی ماں باپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پڑھائے ہوتے بچی کو. اتنا دین سکھا دیے ہوتے، حضرت خاتون جنت کی زندگی، حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی پڑھا دیے ہوتے، حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کرنا سکھا دیے ہوتے، ان کا صبر بتا دیے ہوتے تو شاید بچی یہ قدم نہ اٹھاتی، شاید یہ نوبت نہ آتی. دوسری طرف ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، اب تو لوگوں نے، معاف کیجئے گا پوری قوم کا المیہ ہے، اب تو لوگوں نے اپنی اولاد کو کٹورا بنا لیا ہے بھیک مانگنے کا. ایک بھکاری کاسا لے کے آتا ہے نا، بھکاری کاسا لے کے آتا ہے، سائل کاسا لے کے آتا ہے، گداگر کاسا لے کے آتا ہے، جھولی لے کے آتا ہے. اب ماں باپ نے اپنی اولاد کو کاسا بنا لیا ہے، جھولی بنا لیا ہے. اللہ. الفاظ بہت تلخ ہیں مگر یہ سچائی ہے ہمارے معاشرے کی. جی. ماں باپ یہ کہہ نہیں رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. میرے بچے کی جوانی دیکھو، یہ 30 سال کو پہنچ رہا ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اپنی کمائی سے اپنی شادی کر. آپ بیٹی والے ہو، کچھ خیرات ڈال دو، ہم عزت سے بارات لے کے کیا کہیں. وہ بھکاری تو اچھا ہے جو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. ہماری قوم کا یہ حال ہے، جوان بیٹے کے نام پہ، بیٹے کی جوانی دکھا کے مانگ رہی ہماری قوم. یہ حالت ہو گئی، کہاں پہنچ گئے ہم. اچھا معاف کیجئے گا، ایک طرفہ کمی یہاں بھی نہیں، یہاں بھی ایک طرفہ کمی نہیں. اگر کوئی لڑکا والا یہ شرافت دکھا دے کہ اللہ نے جو حیثیت دیا اس میں اپنی بیٹی کو رخصت کر دو، تو ماں باپ کو بھی صبر نہیں ہوتا ہے، لڑکی والوں کو بھی صبر نہیں ہوتا ہے. چاہے قرضہ لینا پڑے مگر شادی تو اسی شان سے کریں گے. عجیب بات ہے، مدرسے میں اگر 500 روپیہ دینا ہو تب وہ بھکاری ہوتے ہیں. 5 لاکھ کی شادی کرنی ہو اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. محلے کی مسجد ہو، 1 بوری سیمنٹ دینا ہو تب غریبی کا رونا رونے لگتے ہیں. کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری پوزیشن نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے. مگر بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہو تو 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں. شان نہیں جانی چاہیے. کیا طریقہ اپنایا ہماری قوم نے، کیسی بے حس ہے ہماری قوم. قوت فکر و عمل پہلے پناہ ہوتی ہے. بے شک. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت کا زوال. یہ زوال کی نشانی ہے.
بے شک یہ زوال کی نشانی ہے. پوزیشن نہیں ہے مگر بیٹی کا ڈریس وہی 1500 2000 2500 کا ہی ہے. اس میں غریبی نہیں دکھاتے. بیوی کی چپل یا بیٹی کی چپل یا ماں کی چپل وہی 350 550 کی آئے گی. وہاں 100 روپے کی چپل پہن کے غریبی نہیں دکھائیں گے. مسجد مدرسے میں دینا ہو, صدقہ خیرات کرنا ہو, اللہ کی راہ میں نکالنا ہو, اس کے لیے غریب ہوتے ہیں. یہ غریب ہیں یا ذہنی اعتبار سے غلیظ ہیں؟ رونا روتے ہیں غریبی کا. اگر ایک طرفہ حالات سدھارنے کی کوشش کی جائے تو لوگ سدھارنے بھی نہیں دیتے. المیہ ہے یہ قوم کا. اے قوم اپنے آپ کو سنبھالو, معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرو. اس پہ ایک تحریک کی ضرورت ہے. سنیے, کسی کام کے لیے پہل کوئی ایک بندہ کرتا ہے. جی 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 بے شک. کسی کام کے لیے پہل کوئی ایک بندہ کرتا ہے. ایک ذہن بنائیں, ایک شروعات ہمارے یہاں سے ہو. یہ ہر آدمی کی ذمہ داری یہ سوچے کہ یہ شروعات ہم کریں گے. ایک ذہن بنائیں ہم, کم از کم ہم جس ایریے میں ہیں اس ایریے کو محفوظ کر لیں, جس علاقے میں ہیں اس علاقے کو محفوظ کر لیں. اور یہ کریں, حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. ورنہ دنیا نوچنے کے لیے تیار ہے, دنیا مٹانے کے لیے تیار ہے, بالکل تیار کھڑی ہے, صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے. اور سنو مسلمانوں, یہ بھول جاؤ کہ مسلمان ہو تو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں. یہ خیال ذہن سے نکال دو. کلمہ پڑھتے ہیں کچھ ہونے والا نہیں, یہ خیال نکال دو. اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہے تو اسی قوم کو سنوار دے, اور اس نے سدھرنے کا موقع دیا, رجوع کرنے کا موقع دیا ہے. وہ چاہے تو اسی قوم کے ظالموں کو مسلط کر دے اور پھر ظالموں کو ہدایت دے دے, اور وہی مسلمان. بے شک حق, بے شک, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک بے شک. انہیں ہدایت دے دے اور وہی مسلمان ہو جائیں. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. اللہ تاریخ میں ایسے بہت سے حوالے ملتے ہیں. چنگیز خان نے بغداد کو جلایا تھا, اس کے پوتے نے اسلام قبول کیا, اس کی پوری جو ہے اس کی پوری فوج مسلمان ہو گئی. سبحان. پوری فوج مسلمان ہو گئی. ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. عزت کی زندگی چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرو. سبحان اللہ, اللہ, اللہ. بس یہی ایک راستہ ہے. عزت دینے والی ذات اللہ کی, ذلت دینے والی ذات اللہ کی. سبحان اللہ. بے شک. روزی دینے والا اللہ. دین سیکھو, اپنی اولاد کو سکھاؤ. ہر عمر میں سیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ بچپنے میں نہیں پڑھے تو اب کیا پڑھیں. کم سے کم وضو کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو یار, یہاں کے امام صاحب سے. جس بستی میں ہو اس بستی کے امام صاحب سے جی صحیح ڈھنگ سے وضو کرنے کا طریقہ تو سیکھ لو. ناپاک ہو تو پاکی کیسے حاصل ہوگی یہ طریقہ تو سیکھ لو. بے شک. بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا, پڑھے نہیں, جوانی میں سیکھ لو. اچھا جوانی نکل گئی, بڑھاپے پہنچ گئے, اب تو اولاد کی کمائی کھاتے ہو, اب تو سیکھ جاؤ. ہاں ہاں, کیا بات ہے, کیا بات. اب تو پورا وقت ہے. بچپن میں نقصان ہوا, بڑھاپے میں تو اولاد کی کمائی کھاتے ہو, اب تو سیکھو. صحیح بات. اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے, بدن کیسے پاک ہوتا ہے, نیت کیسے باندھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں رکوع کیسے کرتے ہیں, سجدہ کیسے کرتے ہیں. یہ طریقہ سیکھ جاؤ. بزرگوں سے محبت رکھو, کسی شیخ کامل سے وابستہ ہو جاؤ. اگر شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیے ہو, شیخ کامل سے وابستہ ہو جاؤ, کسی اللہ والے کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ. اس وابستگی کا بڑا فیض ملتا ہے, بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور یہی نسبت بچاتی ہے, یہی نسبت کام آتی ہے.
اللہ والوں کی نسبتیں کافی ہوتی ہیں، ان کی برکت سے حالات بدل جاتے ہیں، مگر عقیدت اور محبت شرط۔ فیض لینے کے لیے دل لے کر کے جاؤ گے تو فیض ملے گا، فیض لینے کے لیے دل لے کر کے جاؤ گے تو فیض ملے گا، فیض لینے کی غرض سے نہیں جاؤ گے تو فیض نہیں ملے گا۔ یہ جو اللہ والے یوں ہی اللہ والے نہیں ہو گئے، پوری پوری رات اللہ کی یاد میں گزارتے، نیکیاں کرتے، آنسو بہاتے، نیکیاں کرتے، آنسو بہاتے، تب وہ اللہ کے محبوب بندے۔ ہم پوری زندگی گناہ میں گزار ڈالے، ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے خوف سے کتنے قطرے آنسو نکلے؟ آنسو نہیں نکلتے تو اس سے توفیق مانگو، مولا اپنے خوف سے رونے کی توفیق دے، مولا اپنے خوف سے رونے کی توفیق۔ بڑے قیمتی ہوتے ہیں یہ آنسو، اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے، بڑے عظیم ہیں یہ آنسو۔ اللہ سے توفیق مانگو، اولاد کو اس قابل بنا لو، اتنا دین سکھا لو کہ جب دنیا سے چلے جاؤ، اولاد کو اگر یاد آئے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے کہہ سکے، مولا میری ماں کی، میرے باپ کی، میرے بھائی کی، میرے بہن کی مغفرت فرما دے۔ وہ امام صاحب کا محتاج نہ رہ جائے اتنا کہنے کے لیے، ماں صاحب کا محتاج نہ رہ جائے اتنا کہنے کے لیے، حضرت کا محتاج نہ رہ جائے اتنا کہنے کے لیے۔ اتنا تو دین پڑھا لو، اتنا تو دین سکھا دو۔ ساری تعلیم دیے، اگر اسلام نہیں سکھائے تو کچھ نہیں سکھائے۔ اگر عائشہ کے ماں باپ نے دین مکمل سکھایا ہوتا، دین پلایا ہوتا، دین پڑھایا ہوتا تو شاید خودکشی کی نوبت نہ آتی، شاید یہ نوبت نہ آتی۔ شادی سے پہلے شاید کسی لڑکے سے تعلق نہ ہوتا۔ اس جگہ دونوں غلطی پر ہیں، لڑکے لڑکیاں دونوں۔ شادی سے پہلے ناجائز رشتہ، شادی سے پہلے افیئر، شادی سے پہلے پیار، نکاح سے پہلے پیار، اور ماں باپ عزت بچانے کے لیے شادی کر دیں، یا ماں باپ کی بات کو ٹھکرا کر کے اپنے من سے شادی کر لینا، دونوں نقصان میں ہیں، خواہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے۔ یاد رکھیں، نکاح وہ بابرکت ہے، ہر نوجوان سنے، اور ہر نوجوان بہن سنے، بیٹی سنے۔ برکت صرف اس نکاح میں ہے جس نکاح میں ماں باپ کی، اہل محلہ کی، رشتہ داروں کی، لوگوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ جس میں دعائیں شامل ہوتی ہیں صرف اس نکاح میں برکت ہے۔ اگر دعائیں شامل نہ ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ اور اے میری ماؤں، بہنوں، آپ تو اس معاملے میں بڑی حساس ہیں۔ مارکیٹ جاتی ہیں آپ چوڑی خریدنے کے لیے، اکیلے نہیں جاتی ہیں، ایک دو کو لے کے جاتی ہیں۔ کیوں لے کے جاتی ہیں؟ اکیلے پسند نہیں کر سکتے، اکیلے واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔